الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ مشاہدین کرام اور آن لائن ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تمام بزرگان، رفقاء، علماء کرام اور سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اس پروگرام کا انعقاد کرنے والے ادارے اور خاص طور پر برادر گرامی ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، شیخ اکمل صاحب اور ان کے معاونین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے اہم موضوع پر اس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ یہ آن لائن کانفرنس کچھ ہفتہ اگر پہلے ہوتی تو اس کی معنویت اور بڑھ جاتی، لیکن بہرحال ہم زیادہ تاخیر نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، ان کا تقدس، ان کا مقام و مرتبہ، یہ کسی بھی مسلمان سے مخفی نہیں ہے۔ میرا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، چونکہ وقت کافی محدود دیا گیا ہے اور موضوع یہ کافی وقت طلب ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ اختصار کے ساتھ اپنے موضوع پر گفتگو کروں۔ میرا موضوع یہ ہے کہ صحابہ اور مودودی کی گستاخیاں۔ اس میں تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صحابہ ہیں کون، دوسری چیز ڈاکٹر صاحب کھل کے بولیے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ جزا خیر دے، بارک اللہ فیکم۔ بہت بڑا آپ نے بوجھ مجھ سے ہلکا کر دیا۔ تو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے صحابہ کا، دوسرا پوائنٹ ہے حضرت مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرا پوائنٹ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے ان کے ریمارکس۔ میں ان تینوں پر تھوڑی دیر رکنا چاہوں گا، چونکہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے مرتبط ہیں کہ جب تک ایک کو نہ سمجھا جائے دوسرے کی حقیقت کو سمجھنا آسان نہیں ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم صحابہ پر گفتگو کرتے ہیں۔ وہی صحابہ جن کے فضائل پر ابھی گفتگو آپ نے سنی، کل بھی آپ کے سامنے گفتگو ہوئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جن کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کو اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں، ان کے فیصلے کیسے ہوں گے، ان کے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہوں گے، ان سب کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا۔ یہاں پر میں تھوڑی سی آپ کے سامنے صحابہ کے اشتقاق پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ صحابہ کہتے کسے ہیں؟ اصل میں یہ اس لیے ضروری ہے کہ آگے کے موضوع کا سمجھنا اسی پر موقوف ہے۔ اگر صحابہ کے صحیح مقام کو سمجھ لیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی کلمہ گو یہ جرأت نہیں کرے گا کہ ان کی شان میں اہانت یا ان کی شان میں ہتک آمیز انداز اختیار کرے۔ اپنے لب و لہجے سے کہیں سے بھی اس کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ صحابہ کرام کی شان اور ان کی کثر شان کے حوالے سے سوچے بھی۔ صحابہ یہ صاحبہ سے مشتق ہے، اور صاحبہ
جو عربی زبان میں کہا جاتا ہے کسی کے ساتھ رہنے کو، کسی کو لازم پکڑنے کو، اور اسی لیے لغت کے اعتبار سے اور عرف عام کے اعتبار سے صاحب اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کے ساتھ چمٹا ہوا ہو، کسی کے ساتھ کسی کی صحبت میں برابر رہتا ہو. جیسے استاذ اور شاگرد کا معاملہ ہے، آپ نے سنا ہوگا مشہور اصطلاح ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں کے بارے میں، یہ اصطلاح بڑی معروف و مشہور ہے. کہا جاتا ہے کہ امام صاحب کے صاحبین، تو صاحبین ابو یوسف اور محمد کو کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ یہ شاگردی کا ایک لمبا عرصہ گزارا. تو عرف عام میں صحابہ یا صاحبہ کا لفظ یا صاحب کا لفظ یہ اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے جو کسی کے ساتھ لمبی مدت گزار رہا ہو یا لمبی مدت گزاری ہو. اسی سے بیوی جو انسان کی شریک حیات ہوتی ہے، پوری زندگی بھر کی شرکت جس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو صاحبہ کہا جاتا ہے. قرآن نے بھی صاحبۃ ولا ولدا کی تعبیر کو استعمال کیا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ سارے اطلاقات جو صاحبہ کے ہیں یہ ان کے لیے بولے گئے جو کسی کے ساتھ لمبی مدت تک رہے. عرف عام میں بھی اسی کو صحابہ کہا جاتا ہے یا صاحب کہا جاتا ہے. لیکن بات جب صحابہ کی آتی ہے تو معاملہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ محدثین کرام کی تشریحات کو دیکھیں تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ صاحب یا صحابی اس بندے کو کہا جائے گا جو راجح تعریف ہے کہ من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، کہ ہر وہ بندہ جس نے حالت ایمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا. عراقی نے رعا کے لفظ کو لقیہ سے تبدیل کر دیا ہے تاکہ نابینا صحابہ کو بھی اس کے اندر شامل کیا جا سکے. لیکن میں یہاں پر آپ سے کہنا چاہوں گا کہ رؤیت اور لقاء یہ دونوں الگ الگ مضمون ہے اور یہ دونوں ہی مطلوب ہیں. رؤیت بھی اور لقیہ بھی، یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر معنویت رکھتے ہیں. جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس جسنے کے اندر مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئیں، بچے بھی آ گئے، بالغ اور نابالغ، یہاں تک کہ سن تمیز سے نیچے سارے کے سارے لوگ آ گئے. من رعا یا من لقیہ اس کے اندر، اچھا، اور مذکر و مؤنث کے ساتھ تیسری جنس مخنث وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اسی طریقے سے انسان کے ساتھ ساتھ جنات بھی اس کے اندر شامل ہیں، وہ بھی صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. تو من یہ ہر ایک کو شامل ہے. اس کے بعد رعا کا جو لفظ ہے، رعا کا لفظ یہ بتلاتا ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دیکھا. رؤیت دونوں جانب سے ضروری نہیں ہے، یا تو اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا یا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اگر ایک طرف سے بھی رؤیت ثابت ہے اور وہ رؤیت چاہے وہ ایک لحظہ کے لیے ہو یا دن کے کسی ایک معمولی حصے کے لیے ہو، تب بھی اس پر صحبت کا اطلاق کیا جائے گا. صحابی کی تعریف میں یہ بات کھلم کھلا سارے لوگوں نے ذکر کی ہے. اور یہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کی وجہ سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی وجہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر جس نگاہ کا بھی، جس کے سر کی آنکھوں نے چاہے لحظہ بھر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا مشاہدہ کر لیا، وہ صحابہ کرام میں سے شامل ہو گیا، صحابہ کرام میں سے اس کا شمار ہو گیا. یہ اللہ کے رسول کی کرامت کی وجہ سے ہے، نہ کہ دیکھنے والے کے فضل کی وجہ سے. اور دیکھنے والے کا فضل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت کی وجہ سے یہ فضل اس کو بھی حاصل ہو رہا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھا جائے، اس کی آگے ضرورت پڑے گی. تو صحابہ کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یہ ضروری نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو دیکھا ہو، ایک بات، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دیکھا ہو، یہ ضروری نہیں کہ جس کو آپ نے دیکھا ہو وہ دیکھ پانے اور سمجھ پانے کی عمر میں تھا بھی یا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک جس پر پڑ گئی، خواہ وہ سن تمیز کو پہنچا ہوا نہ بھی ہو، ادراک نہ کر سکنے والی عمر کا ہو، تب بھی
اس کو صحابہ شمار کیا جائے گا. اس پر میں گفتگو ابھی آگے تھوڑی سی کروں گا. اور یہ صحابہ کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عز و شرف کی وجہ سے ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کا مشہور قول ہے، اور اسی طریقے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے اور ابن قیم رحمہ اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ رب العالمین رسالت کہاں ڈالتا ہے، یہ اللہ رب العالمین انتخاب کر کے اس شخصیت کو منتخب کرتا ہے. جیسے رسالت کے لیے شخصیت کا اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے، ویسے رسولوں کی ہمنشینی کے لیے، رسولوں کی صحبت میں رہنے کے لیے بھی لوگوں کا انتخاب رب العالمین فرماتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کا انتخاب، یہ انتخاب تھا. اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی نفوس تھے، ان میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا. ان میں سے سب سے زیادہ بہترین جو لوگ تھے ان کو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا. اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. ایک دوسری چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے دیکھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے ملاقات کی، ملاقات کا لفظ اردو زبان میں جب بولا جاتا ہے تو عام طور پر یہ تصور ہوتا ہے کہ ملاقات جیسے ہم اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ جا کر کے مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حال چال پوچھتے ہیں، اس کو ملاقات کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر جب لقی النبی کہا گیا ہے، یہاں لقاء سے مراد صرف اور صرف رؤیت ہے. یہ ذہن میں رکھیں آپ، یہاں لقاء سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو بیٹھنے کا موقع ملا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ہم کلامی نصیب ہوا ہو. یہ شرط نہیں ہے، یہ کسی نے نہیں اس معنی کو مراد نہیں لیا ہے، بلکہ مطلق رؤیت. لقاء کا معنی اسی لیے میں نے کہا کہ رعا اور لقیہ دونوں کے مضمون کو جب سامنے رکھیں گے تو بات واضح ہوگی. اور اس کی وضاحت میں تھوڑی سی ابھی آگے کروں گا کہ رؤیت ہی سے صحبت ثابت ہو جاتی ہے. اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت وضاحت کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا ہے. جہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے درمیان مقارنے کی بات آئی ہے، وہاں ابن کثیر نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جس بھی فرد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر لحظہ بھر کے لیے نگاہ ڈالنے کی توفیق مل گئی، وہ اپنے ماں بعد کے جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام سے کہیں زیادہ افضل ہیں. اور یہیں سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کسی بھی طور پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل کے سامنے وہ نہیں ٹکتے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ رؤیت یہاں پر جو کہا گیا ہے، یہ رؤیت لقاء دقیق معنی میں جو ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ عام ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی تعداد جنگوں میں اگر دیکھا جائے تو جنگ غزوہ تبوک کے اندر تھی، اور اس کے بعد جو سب سے بڑی تعداد صحابہ کرام کی اکٹھا ہوئی وہ حجۃ الوداع کے اندر ہے. حجۃ الوداع کے اندر جیسا کہ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کی تعداد کے حوالے سے ذکر کیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام کی مجموعی تعداد غزوہ تبوک پر پہلے تھوڑی سی میں بات کر دوں. غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے تھے اس میں تقریباً 30,000 سوار، 30,000 مقاتلین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور 10,000 سوار شہ سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. یعنی 40,000 کی تعداد تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں نکلی تھی. اور پورے مدینہ کے اندر صحابہ کرام میں سے، مقاتلین میں سے کوئی نہیں بچا تھا سوائے ان 3 لوگوں کے جو کعب بن مالک کا جو مشہور قصہ ہے آپ سبھی جانتے ہیں. لیکن اس 40,000 کی تعداد میں مدینہ کے باہر کے لوگ شامل نہیں ہیں. مکہ کے صحابہ کرام، طائف کے صحابہ کرام، یہ لوگ اس کے اندر شامل نہیں ہیں. حجۃ الوداع کے اندر سب سے بڑی تعداد جو نظر آتی ہے، اس تعداد کے بارے میں آپ سے بتا رہا تھا کہ ابو زرع رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی دقیق تعداد تو صحابہ کی نہیں ہے، جیسا کہ کعب بن مالک کی ایک روایت بخاری میں ذکر کی گئی ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور کسی کتاب میں ان کا شمار نہیں کیا گیا. لیکن ابو زرع رازی رحمہ اللہ نے قرائن سے جو اندازہ لگایا ہے، کہا کہ حجۃ الوداع میں ان کی تعداد 1,14,000 اور دوسرے قول کے مطابق
1,24,000 اور امام سیوطی نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے، 1,24,000 کی تعداد۔ اور آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ صحابہ کرام سب سے موسع کتاب ابن الاسیر کی اسد الغابہ ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام کی مجموعی تعداد 10,000 سے متجاوز نہیں ہے۔ تو سارے صحابہ پر جو لکھی ہوئی خاص کتابیں ہیں ان ساری تعداد کو اگر جوڑ لیا جائے تب بھی 10,000 سے متجاوز نہیں ہے۔ تو پھر یہ 1,24,000 کی تعداد کہاں سے ذکر کی جا رہی ہے؟ وہی میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرنے والے صحابہ کی بات نہیں ہے، مطلق صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ظاہر سی بات ہے حجۃ الوداع میں جتنے صحابہ کرام شریک تھے انہوں نے سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اختیار کرنے کا ان کو موقع نہیں ملا، لیکن کہیں کتنی یہ تعداد جو ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی بیویاں بھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے، معذور لوگ بھی تھے، بیمار لوگ بھی تھے، ظاہر سی بات ہے ان تعداد کو اگر آپ جوڑیں تو پھر یہ 1,24,000 کی تعداد زیادہ نہیں لگتی۔ یہ اتنی بڑی تعداد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے، اور ان سب کے بارے میں اللہ رب العالمین کا یہ قول صادق آتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہاں ان کے اندر مدارج ہیں، ان کے اندر درجات ہیں، اور ان درجات کے اعتبار سے ظاہر سی بات ہے عشرہ مبشرہ کا سب سے پہلا نمبر ہے، اس کے بعد اصحاب بدر کا نمبر ہے، پھر بیعت رضوان کا نمبر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، فضل میں ان کے درمیان اختلاف ہے، لیکن بطور صحابی کے سارے صحابہ کو، یہاں تک کہ مصنفین نے محمود ابن ربیع جیسے بچوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، ان کو بھی صحابہ کرام کے ضمن میں شمار کیا ہے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک کی تھی، یعنی جو 1 سال سے بھی کم عمر کے بچے تھے، اور ان کے بارے میں بھی علماء کے اختلاف کو ذکر کیا ہے علماء کرام نے کہ سن تمیز سے نیچے والوں کو شمار کیا جائے یا نہ شمار کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما وارضاہما یہ صغار صحابہ میں سے تھے، اور یہ سن تمیز کو بھی پہنچے ہوئے نہیں تھے، یا سن تمیز کے قریب تھے، لیکن جو باقی کچھ اور بچے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تحنیک کی تھی، اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس طرح سے نہیں پایا، اور ان کی روایتوں کا کیا معاملہ ہوگا اس پر بھی مصنفین نے گفتگو کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے کہ یہ لوگ بھی صحابہ کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے، گرچہ انہوں نے اپنے ہوش حواس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک تو ان پر پڑی۔ اور یہیں سے میں کہہ رہا ہوں کہ رؤیت دو طرفہ ضروری نہیں ہے۔ صحابہ کی تعریف میں جو رؤیت کا ذکر ہے، یا صحابہ نے دیکھا ہو یا اللہ کے رسول نے دیکھا ہو، اور ان بچوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، یہ چیز صادق آ رہی ہے، اور یہاں سے حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ان بچوں کو بھی صحابہ کرام میں شمار کیا جائے گا۔ اتنا بڑا فضل ان کو حاصل ہو گیا صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت کی وجہ سے۔ عرف عام کی تعریف، لغوی تعریف، اس سے بغاوت کرتے ہوئے، لمبی صحبت کی قید کو ہٹاتے ہوئے، صرف ایک لحظہ کی رؤیت کی بنیاد پر صحبت کا لفظ ان کے لیے ٹائٹل کے طور پر اختیار کر لیا گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کا معاملہ تھا۔ جب اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار دیکھ لینے والوں کا یہ فضل اور یہ مقام رکھا ہے، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ایک لمبی مدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری، جن کا ایمان میں جو سابقین اولین میں سے ہیں، یا جنہوں نے اللہ کے راستے میں مکمل طور پر آزمائشوں کا مقابلہ کیا۔ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو میں آگے ذکر کروں گا۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات آ گئی۔ ہاں، اور یہ بات ذکر کرنا، میں تعریف کے اندر شاید میں نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حالت ایمان میں، اور حالت اسلام پر، حالت ایمان ہی پر اس کا انتقال ہوا، چاہے بیچ میں ردت ہی کیوں نہ آ گئی ہو، تب بھی وہ صحابہ میں سے ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا۔ تو یہ معاملہ ہو گیا صحابہ کا۔ اب آئیے جو دوسرا پہلو ہے اس کے اندر، وہ ہے حضرت مودودی کا۔ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب، ان کے زمانے کے لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ اپنا نام تبدیل کر لیں، ابو الاعلیٰ مودودی کہنے کے بجائے ابو العلی کر لیں، یا ایسا کچھ کر لیں، یا اس کو تبدیل کر لیں۔ بہرحال ابو الاعلیٰ مودودی صاحب مشہور و معروف مصنف گزرے ہیں۔ ان کی جو روٹینی تعلیم تھی وہ دینی تعلیم نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے مطالعے سے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد
انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کر دی، قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دیا، اور چونکہ علم کے اندر پختگی نہیں تھی، کسی بڑے استاذ کے پاس شرف تلمذ حاصل نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی تصنیفات کے اندر بہت زیادہ ٹھوکریں کھائیں، جن میں سے ایک پہلو صحابہ کرام کا بھی ہے، میں اس پر اب جو ہے آ رہا ہوں۔ ان کی بے شمار تصنیفات ہیں، تفہیمات ہے، تفہیم القرآن ہے، اسی طریقے سے اور ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، جس میں سب سے متنازع کتاب خلافت و ملوکیت ہے۔ اسی طریقے سے میں یہاں پر شاید یہ ذکر کرنا فائدے سے خالی نہیں ہوگا کہ اخوان المسلمین جو مصر کے اندر قائم ہوئی، وہ مولانا مودودی سے تحریک پا کر ہی اخوان المسلمین کا قیام عمل میں آیا تھا، اور اخوان المسلمین کے اندر جو ان کی دموی تاریخ ہے سید قطب سے جو شروع ہوتی ہے، سید قطب مودودی کی کتابوں کو پڑھ کر کے اس نے دموی نظریہ اختیار کیا تھا، اور جو خطرناک رخ اختیار کیا خارجیت کا آخری مقام اس نے پایا تھا، وہ مولانا مودودی کی تصنیفات کی وجہ سے ہی پایا تھا، اور انہی کی شاگردی کی وجہ سے وہ قید کیا گیا، اور پھر جو کچھ اس کے ساتھ معاملہ ہوا وہ ہوا۔ تو یہ ہیں مولانا ابوالعلا مودودی۔ انہوں نے ایک جماعت قائم کی تھی اور جماعت اسلامی اس کا نام رکھا، لیکن لیبل کچھ رکھ لینے سے یہ وہ چیز ان کے اوپر صادق نہیں آتی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اگر کیا نام ہے، کسی کا کوئی نام رکھ لینے سے وہ چیز اس کے اوپر فٹ نہیں آتی جب تک وہ مانوی طور پر اہل سنت والجماعت اپنے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ قبوریین اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، جبکہ نہ وہ اہل سنت ہیں نہ اہل جماعت ہیں، قبوریین۔ تو اس طریقے سے نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، تو جماعت اسلامی نام رکھ لیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو متقدمین علماء اہل حدیث ہیں اور علماء دیوبند، ان لوگوں نے ان کو جماعت اسلامی کے بجائے فرقہ مودودیہ کے نام سے یاد کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر تعبیر مودودی زدہ لوگوں کے لیے فرقہ مودودیہ ہی ہے، بجائے جماعت اسلامی جیسے معزز لفظ کو ان کے لیے استعمال کرنے کے۔ بہرحال تو یہ اس جماعت کی انہوں نے تشکیل کی، اور پھر سیاسی سرگرمیاں یا اسلام کی سیاسی تفسیر کے حوالے سے ان کو شہرت حاصل ہوئی۔ تو یہ ہے مودودی۔ اب آئیے جو آخری پوائنٹ ہے کہ مودودی کے جو ریمارکس ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کی جو ان کی تصنیفات کے اندر عمومی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے جو تخفیف آمیز سلوک انہوں نے برتا ہے، اور جو تنزیہ اور استہزائیہ پیرایہ بیان اختیار کیا ہے، اس پیرایہ بیان کو دیکھتے ہوئے ان کے زمانے ہی سے بہت سارے لوگوں نے ان کے خلاف کام شروع کیا۔ بہت سارے لوگوں نے، اگر آپ مولانا مودودی کے زمانے ہی میں دیکھیں تو جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے بڑے علماء نے ان کا جواب دیا۔ اگر جماعت اہل حدیث کے ان سرکردہ لوگوں کا ذکر کیا جائے جنہوں نے ان کے اوپر ردود لکھے، چاہے ان کی زندگی میں چاہے ان کے بعد، تو شیر پنجاب فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا نام نامی اسم گرامی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حافظ عبداللہ محدث روپڑی کا نام لیا جا سکتا ہے، مولانا اسماعیل سلفی گوجرانوالا کا نام ذکر کیا جا سکتا ہے، حافظ محمد صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر، ان کا نام لیا جا سکتا ہے، عطا اللہ حنیف بھوجانی صاحب کا نام ذکر کیا جا سکتا ہے، داؤد راز صاحب کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اور ابھی معاصر علماء میں خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت کے نام سے حافظ صلاح الدین یوسف نے جو ان کا جواب لکھا ہے، ان کا نام ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر میں ایک بات یہ ذکر کرتا چلوں کہ خاص طور سے اگر خلافت و ملوکیت کی بات کی جائے تو خلافت و ملوکیت کے جواب میں بھی علماء اسلام ایک پلیٹ فارم پر ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں چاہے علماء دیوبند ہوں، اور یہ لائق تعریف چیز ہے جس کو میں بطور خاص ذکر کرنا چاہوں گا کہ مودودی کی جو گستاخیاں ہیں، مودودی کا جو انکار حدیث کا پہلو ہے، یا تخفیف صحابہ کا جو عنصر ان کے ہاں پایا جاتا ہے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے جو انہوں نے نہایت درجہ گھٹیا ریمارکس ڈالے ہیں، معاف کیجئے گا یہ لفظ میں بہت سوچ سمجھ کر کے بول رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اس کی مثال میں آپ کو ابھی آگے پیش کروں گا۔ گھٹیا ریمارکس جو کسی عام آدمی کے تعلق سے دینا ہم اور آپ گوارا نہ کریں، وہ انہوں نے صحابہ کرام نہیں
وہ صحابہ نہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند سیکنڈوں کے لیے یا چند لحظات کے لیے دیکھا، بلکہ ان صحابہ کرام کے بارے میں دیے ہیں جو صحابہ کرام سابقین اولین میں سے ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان صحابہ کرام تک کے تعلق سے ان کے جو انداز ہیں اور ان کے جو الفاظ جو انہوں نے واکبلری استعمال کی ہے وہ لائق مذمت ہے۔ آئیے اس کی طرف ہم بات کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ تو پہلے میں اجمالاً ذکر کر دوں کہ خلافت ملوکیت کا جواب مختلف علماء کرام کی طرف سے دیا گیا۔ جماعت اہل حدیث نے بھی جواب دیا، اور جماعت اہل حدیث کے ساتھ ساتھ علماء دیوبند نے بھی ان کا جواب دیا۔ علماء دیوبند کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو حقیقت خلافت ملوکیت کے نام سے محمود احمد عباسی نے اس کا جواب لکھا۔ اسی طریقے سے مولانا محمد میاں صاحب انہوں نے جمعیت علماء کی طرف سے اس کا جواب لکھا اور اس کو شواہد تقدس کے نام سے انہوں نے شائع کیا۔ اسی طریقے سے مولانا نور الحسن بخاری انہوں نے عادلانہ دفاع کے نام سے اس کا جواب لکھا، 2 جلدوں کے اندر وہ بھی مطبوع ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ تھانوی حلقہ دیوبندیوں کا لیں تو ان کی طرف سے بھی جواب لکھا گیا۔ اعلاء السنن کے مؤلف ظفر احمد عثمانی انہوں نے براءت عثمان کے نام سے جواب لکھا۔ اسی طریقے سے مفتی محمد شفیع جو بہت مشہور اور بڑے علماء میں سے علماء دیوبند کے صف اول کے علماء کرام میں سے ہیں، ان کے صاحبزادے تقی عثمانی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مستقل ایک جواب کے طور پر مودودی کی اس خلافت و ملوکیت کے جواب میں انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اور جماعت اہل حدیث کی طرف سے اگر صرف ایک کتاب خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت کو پیش کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سابقین کی سارے کاوشوں کو سمیٹ لیا ہے۔ اور میں ذکر کر چکا ہوں کہ مولانا عبداللہ حافظ عبداللہ روپڑی صاحب، اسی طریقے سے مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب، اسی طریقے سے حکیم اجمل خان، ان کی بھی کتاب، اس طریقے سے بہت سارے لوگوں نے مودودی پر ردود لکھے۔ اگر خلافت و ملوکیت کے جواب میں لکھی گئی کتابوں میں ایک اور کتاب کا ذکر نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ناانصافی ہوگی، اور وہ ہے مفتی محمد اسحاق صدیقی۔ ان کی ایک کتاب ہے مفتی محمد اسحاق صدیقی سندیلوی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی اظہار حقیقت کے نام سے، اور یہ کتاب بقیہ جو کتابیں لکھی گئیں ان سب کے مقابلے میں کافی زیادہ وسیع ہے اور کافی زیادہ اس کے اندر تفصیل کے ساتھ انہوں نے ان کا رد کیا ہے۔ اب آئیے گفتگو اس پر کہ مولانا مودودی کا نقطہ نظر کیا تھا۔ یہ آپ کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں کہ مودودی سیاسی اسلام کے بانیوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں، اور یہ جماعت اسلامی، اس کو بھی کہنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک اس جملے کو نہ ذکر کیا جائے آگے کی گفتگو پورے طور پر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ علماء اہل حدیث کی تحریروں میں اس بات کو کھل کر کے بتایا گیا ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارا اختلاف اساسی ہے، اصولی ہے، فروعی اختلاف نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے اندر خارجیت، صوفیت، اعتزال، ان ساری چیزوں کا، اور تشیع کی جو بوباس ہے، ان ساری چیزوں کا ملغوبہ، ان ساری چیزوں کا چونچوں کا مربع ہے یہ جماعت اسلامی، اور ان ساری چیزوں کا اثر آپ ان کی تحریروں کے اندر دیکھیں گے۔ ایک بات، دوسری چیز میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ جو زمانہ ہے، جس زمانے کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، یہ زمانہ علماء سلف نے واضح طور پر اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اس دورانیے کے اندر جو حوادث پیش آئے، جو واقعات پیش آئے، ان کے تعلق سے ہمیں اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس زمانے میں پیدا نہیں کیا کہ ہم اپنے آپ کو ان فتنوں کے اندر ملوث کریں۔ تو جب ہمارے جسموں کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے فتنوں کے اندر موجود رہنے سے بچایا، تو آج ہم اپنی زبانوں کو ان فتنوں کے بارے میں گفتگو کرنے سے کیوں نہیں روک سکتے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا بڑا مشہور زمانہ قول ہے، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان تنازعات تھے جن کو مشاجرات صحابہ کی بحث کہا جاتا ہے، یہ اتنی پرخار وادی ہے کہ اس میں بڑے بڑے جغادری لوگ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے۔ اسی لیے جو سلف کا طریقہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کے تعلق سے اپنی زبان کو روکتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام کے درمیان، چاہے وہ حضرت عثمان اور علی کے درمیان کا معاملہ ہو،
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے درمیان کا معاملہ ہو، یا پھر معاویہ اور علی کے درمیان کا معاملہ ہو، یا پھر عبداللہ بن زبیر کا، عمرو بن عاص کا، اور جتنے صحابہ اس سلسلے میں مطعون کیے جاتے ہیں، ان سارے لوگوں کی جو کچھ بھی باتیں تھیں، ان کے جو بھی اختلافات تھے، ان سارے اختلافات کو رب العالمین جانتا تھا، اور اس ساری حقیقت کو جاننے کے بعد بھی رب العالمین نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے اگر کسی سے کوئی لغزش ہوئی تھی تو ان لغزشوں کو، ان خطاؤں کو جاننے کے باوجود رب العالمین نے ان کی مغفرت فرما دی ہے، اور وہ سارے کے سارے جنت کے اندر ایک دوسرے کے سامنے گاؤ تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو ان کا تو بیڑا پار ہے، لیکن ان کے معاملات میں اپنی زبانوں کو آلودہ کر کے ہم اپنا انجام کیا کرنے جا رہے ہیں، اس بات کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن مودودی جیسے لوگ اس طرح کی باتوں کو نہیں سوچتے، انہیں اس میں مزہ آتا ہے، چونکہ ان کے اندر جو غوغائیت کا، ان کے اندر جو خارجیت زدہ جو جراثیم تھے، ان جراثیم نے ان کو کسی پہلو قرار نہیں لینے دیا، یہاں تک کہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت کا، ان کے تقدس کا، ان کے عظمت کا، ان ساری چیزوں کا کوئی خیال نہیں رکھا، اور اپنی زبان کو ننگی تلوار بنا کر کے انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اول جلول باتیں کہیں۔ آئیے ذرا سا دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم اس سلسلے میں خلافت و ملوکیت کی اگر بات کریں تو خلافت و ملوکیت ہی کی کتاب اگر دیکھیں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے معاملہ شروع ہوتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، پھر اس کے بعد جنگ جمل، پھر جنگ صفین، یہ سارے جو واقعات ہوئے، ان واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے مودودی نے خلافت و ملوکیت کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو حالات تھے، ان حالات نے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کرنے میں بنیادی رول ادا کیا، جو ان کا کہنا تھا۔ لیکن اس کے اندر کیا حقیقت ہے ہم اس کو آگے دیکھیں گے۔ مودودی کیا سمجھتے ہیں؟ ان کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ خلافت راشدہ اس زمانے میں ایک مثالی نظام تھا، لیکن بعد کی ریاستیں، خلافت امویہ خاص طور پر، یہ اسلامی نظام کی نمائندہ نہیں رہیں بلکہ ملوکیت میں تبدیل ہو گئیں۔ لیکن اگر بات خلافت راشدہ کی ہی اگر کی جائے تو خلافت راشدہ تک کو تو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ہم بات کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ بات شروع کر رہے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور شہادت سے پہلے کے واقعات۔ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دنیاوی سیاست کرنے کا الزام لگایا، اقربا پروری کا الزام لگایا، اسی طریقے سے انہوں نے اور ساری باتیں تہمت کے طور پر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ذکر فرمائیں۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہیں جن کا مقام ابو بکر صدیق کے اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تیسرے نمبر پر امت کے اندر ہے، ان کی شخصیت کو بھی داغدار کرنے میں مودودی نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقربا پروری اور نرمیاں انہوں نے اسلام کے نظام کو متاثر کیا۔ اور پھر عثمان سے اگر آگے بڑھیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب سے بڑا الزام وہ لگاتے ہیں کہ انہوں نے خلافت کو شخصی بادشاہت میں تبدیل کر دیا۔ ایک الزامی جواب بھی اس کا دیا جا سکتا ہے، اگر ہم تفصیل میں ابھی جائیں، تفصیل میں تھوڑی سی میں جانے کی اجازت طلب کروں گا۔ عبدالسلام صاحب آن لائن آ گئے ہیں، لگتا ہے کچھ ہدایت دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے اشارہ کیا تھا کہ تھوڑا سا وقت دیں گے، اس لیے کہ اصل موضوع اب شروع ہو رہا ہے۔ جی تو جی ضرور انشاءاللہ۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو یہ کہتے ہیں کہ خلافت کو انہوں نے ملوکیت میں تبدیل کیا، میں الزامی ایک جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کو بھی مانتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر سی بات ہے فضل میں، مقام میں، مرتبے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں افضل اور کہیں برتر ہیں، اور حق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ لیکن اگر یہ الزام آپ معاویہ پر لگاتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو ملوکیت سے تبدیل کیا،
تو جو واقعات تاریخ میں پیش آئے ہیں، ایمانداری کے ساتھ ذرا سا جائزہ لے کر کے مجھے بتائیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کی طرف سے کون اٹھا تھا؟ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا یہ علی کے بیٹے نہیں تھے؟ دھیان دیجیے گا، کچھ الزام نہیں لگا رہا ہوں، اگر الزامی جواب دینا ہو تو یہ کہہ کر کے ان کی زبانوں پہ تالے لٹکائے جا سکتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا معاویہ نے۔ اگر معاویہ نہ ہوتے، ان کی کاوشیں نہ ہوتی، مان لیجئے کہ حسین و یزید کے قضیے میں حسین غالب آ جاتے، تو کیا وہ ملوکیت نہ ہوتی؟ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بیٹے حسن، ان کی خلافت رہی، پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ میں حکومت آتی، تو یہ ملوکیت نہ ہوتی؟ یہ کیا دوغلی پالیسی ہے؟ اگر یہاں کہیں تو غلط ہے، وہاں کہیں تو درست ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخی واقعات کا تسلسل بتلاتا ہے کہ اصلاً یہ الزام باطل ہے، اس کے اندر کوئی دم خم اور حقیقت نہیں ہے۔ آئیے تھوڑی سی تفصیل کی طرف میں آتا ہوں کہ خلافت و ملوکیت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو انہوں نے کہا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو واقعات پیش آئے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی قیادت میں دیگر صحابہ کرام، انہوں نے جو خون دم عثمان کے قصاص کا مطالبہ کیا تھا، دم عثمان کا قصاص چاہیے، یہ مطالبہ کیا تھا، اور اس مطالبے کو لے کر کے یہ لوگ کھڑے ہوئے۔ اس تعلق سے مودودی کے الفاظ آپ سنیے، کہتے ہیں کہ اکابر صحابہ کا حضرت علی کی بیعت سے الگ رہنا، یہ طرز عمل اگرچہ ان بزرگوں نے انتہائی نیک نیتی کے ساتھ محض فتنے سے بچنے کی خاطر اختیار فرمایا تھا، لیکن بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ جس فتنے سے وہ بچنا چاہتے تھے، اس سے بدرجہ زیادہ بڑے فتنے میں ان کا یہ فعل الٹا مددگار بن گیا۔ یہ ان صحابہ کرام کے بارے میں مودودی کہہ رہے ہیں جن صحابہ کرام نے نہ معاویہ کا ساتھ دیا رضی اللہ عنہ وارضہ، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، بلکہ انہوں نے غیر جانبدار رہنا گوارا کیا، اور اس کو انہوں نے ترجیح دی، اور اس کو فتنہ سمجھا انہوں نے، اور اس فتنے سے اپنے آپ کو الگ رکھا۔ ان صحابہ کرام کی تعداد کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ اکابر صحابہ کا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت سے الگ رہنا، اگرچہ ان بزرگوں نے انتہائی نیک نیتی کے ساتھ محض فتنے سے بچنے کی خاطر اختیار فرمایا تھا، لیکن بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ جس فتنے سے وہ بچنا چاہتے تھے، اس سے بدرجہ زیادہ بڑے فتنے میں ان کا یہ فعل الٹا مددگار بن گیا۔ وہ بہرحال امت کے نہایت با اثر لوگ تھے، ان میں سے ہر ایک ایسا تھا جس پر ہزاروں مسلمانوں کو اعتماد تھا، ان کی علیحدگی نے دلوں میں شک ڈال دیے۔ خلافت و ملوکیت صفحہ نمبر 124۔ اب یہ بتائیے کہ یہ جو ان صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں جنہوں نے نہ اس گروپ کا ساتھ دیا نہ اس گروپ کا ساتھ دیا، بلکہ اپنے آپ کو علیحدہ رکھا، ان کے بارے میں جب یہ کہہ رہے ہیں وہ، تو جو لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ کیا کہیں گے؟ آپ اندازہ لگائیے، اس کے بارے میں ابھی آگے گفتگو کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مودودی کا یہ کہنا سوائے خوش فہمی کے اور کچھ نہیں ہے۔ ان حضرات کا طرز عمل جو ان صحابہ کرام نے علیحدگی کا فیصلہ کیا تھا، یہ طرز عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مبنی تھا۔ متعدد حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بے تعلق رہنے کی وصیت صحابہ کرام کو کی تھی، اور با اتفاق محدثین یہ فتنوں کا جو ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان فتنوں سے مراد یہی مشاجرات صحابہ کا فتنہ تھا، جیسا کہ امام بخاری نے کتاب الفتن کے اندر واضح طور پر ذکر فرمایا ہے۔ جس روش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی صحابہ کو اختیار کرنے کی، اس روش کو صحابہ کرام نے جن صحابہ کرام نے اختیار کیا، ان پر یہ تنقید کر رہے ہیں، جبکہ ان صحابہ کرام کا طرز عمل شیرازے کو منتشر ہونے سے بچانے کے لیے تھا، اور سراسر وہی مصلحت تھا۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ مودودی صاحب سبائیت زدہ ذہن رکھنے والے ہیں، اور یہ فتنے جن کی پشت پر دراصل یہود تھے، عبداللہ ابن سبا کا جو فتنہ تھا، اور یہ فتنہ در حقیقت یہ انگلی جو کی جا رہی تھی، جو ڈور ہلائی جا رہی تھی، وہ یہود کی طرف سے، اور اسی یہودی اور سبائی ذہنیت کی نمائندگی کرتے ہوئے مودودی نے اس کتاب کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اسی انداز میں ان کو لیا ہے۔
ایک چیز جو اس کے بعد میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے قصاص کا جو مطالبہ تھا، جس کو لے کر کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، اور بصرہ میں جو انہوں نے اس کے لیے گیدرنگ کی، یہ ان کا عمل کیا یہ مصلحت کے خلاف تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ، ان کے موقف میں کیا کوئی فرق آپ کو لگتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تاریخی پس منظر میں آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینا، قصاص لینا، اس قصاص کے معاملے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما واردہما، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، مسئلہ صرف توقیت کا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ابھی وہ قصاص لینے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ اہل مدینہ کی تعداد کم تھی، بہت بڑی تعداد مکہ کے لیے نکل چکی تھی۔ آپ جانتے ہیں باغیوں کا قبضہ تھا، کئی سو باغی جو مصر سے آئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے اپنی زمام کار اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی، جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ تو اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر اگر وہ قصاص کا فیصلہ کرتے تو مدینہ طیبہ وہ میدان جنگ بن جاتا، میدان جنگ میں تبدیل ہو جاتا، اور یہ میدان جنگ میں مدینہ تبدیل ہو، یہ بات نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوارا تھی اور نہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہو جانا گوارا کر لیا، لیکن اپنی حمایت میں ایک بھی تلوار کو اٹھنے دینا گوارا نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ مارکے کی زمین بن جائے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے ڈر رہے تھے۔ اور ایک چیز اور تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سوچنا یہ غلط نہیں تھا، یہ درست تھا۔ لیکن اب آئیے دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے فیصلے پر مودودی کو تنقید ہے، جن کو لے کر کے اس نے بہت سخت الفاظ کہے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ فیصلہ ان کا موقف کیا تھا؟ اور آپ اگر ادلہ کے ساتھ دیکھیں تو موقف کس کا زیادہ آپ کو قرین قیاس لگتا ہے؟ ان دونوں صحابہ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے، ان لوگوں کا موقف یہ تھا کہ خلیفہ وقت کو قتل کر دینا، اس طریقے سے باغیوں کا ایک گروہ آئے اور خلافت کے مرکز میں آ کر کے خلیفہ وقت کو شہید کر دے اور آزادانہ دناتا پھرے، یہ کسی بھی طور پر گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس چیز کو اگر انگیز کر لیا گیا تو پھر آگے چل کر کے یہ بنیاد بن جائے گا شورش برپا کرنے کے لیے، اور کسی بھی اسلامی حکومت کے اندر تزلزل برپا کرنے کے لیے، اور پھر اس کے اندر یہ معاملہ آ جائے گا کہ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے حکومت کو تبدیل کرنے کا، باقاعدہ یہ ایک نظام بن جانے کا اندیشہ ان کو دامنگیر تھا، اور یہ دامنگیر یہ جو فکر تھی ان کی، یہ اپنی جگہ پر درست تھی۔ یہاں پر ایک چیز میں یہ صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اختلاف یا ان کی جنگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نہیں تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ماننے میں کسی کو انکار نہیں تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ساتھ مقابل دعوے دار کوئی نہیں تھا۔ اچھا، اور وہ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مانتے بھی تھے، اسی لیے انہوں نے فیصلہ اپنے طور پر نہیں کیا، بلکہ قصاص کا مطالبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اور یہ طریقہ آپ دیکھیں کہ کتنی حکمت پر مبنی تھا معاویہ کا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ انقلاب کے اس راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے، اور آئندہ یہودیوں کے ایجنٹوں نے یہ جو فتنہ برپا کیا ہے، اس فتنے کا قمع کر دیا جائے، اور آئندہ اس قسم کا معاملہ کبھی نہ آئے۔ اور یہاں پر اگر قصاص میں تاخیر کی جاتی ہے تو اس کا ایک تو معاملہ یہ ہوگا کہ خلیفہ وقت پر جرأت لوگوں کی بڑھے گی اور ایک مثال بن جائے گی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ باغیوں کے ہاتھ میں اس وقت جو مدینہ کے اندر موجود تھے، وہ جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ کا انتخاب یہ اپنی جگہ پر سب کے نزدیک مسلم تھا، اس میں کسی کا اختلاف
نہیں تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ بننے کے اہل تھے اور وہ مناسب فیصلہ تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو باغی تھے، ان باغیوں کے ہاتھ میں کنٹرول ہونے کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل طور پر با اختیار نہیں تھے، اور ایک یہ بھی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص کے معاملے میں تاخیر کرنا چاہتے تھے، اور یہ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر تاخیر کی جائے گی تو آگے جو الگ الگ ولایات ہیں، الگ الگ منطقے ہیں، ان تمام جگہوں پر یہ باغی اپنے اپنے ہم خیال لوگوں کی تقرری کروا لیں گے، اور پھر معاملہ مدینے سے بڑھ کر کے پورے عالم اسلام کے اندر پھیلتا چلا جائے گا، اور یہ ایک ناسور بن جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کے لیے ان لوگوں نے پہلے کوشش کی کہ الگ الگ منطقہ کے لوگوں کو، الگ الگ علاقے کے لوگوں کو بغاوت پر مجبور کریں، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کو، اور ان لوگوں کے جو الزام تراشی تھی ان کی، ان الزاموں کی حقیقت جاننے کی وجہ سے ان کا ہمنوا کوئی نہیں ہوا، اور اسی لیے مجبور ہو کر کے یہ لوگ مدینہ آ کر کے اور دارالخلافہ پر ڈائریکٹ ان لوگوں نے اٹیک کیا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی یہ تھی کہ مقابلہ نہ کیا جائے، اس وجہ سے وہ سارا معاملہ پیش آیا۔ تو اب اگر ان کے قصاص میں دیر کی جاتی تو پھر نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ باغی اپنے اپنے ہمنوا افراد کو ہر جگہ پر ان کی تقرری کر دیتے، اور یہی یہودی ذہن کی پیداوار یہ اسکیم تھی جن کو یہ لوگ ناکام کرنا چاہتے تھے۔ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں جو افراد براہ راست ملوث تھے، اگر ان کو قصاصاً قتل کر دیا ہوتا تو پھر یہ سارا کا سارا معاملہ کنٹرول میں آ جاتا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نقطۂ نظر تھا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دن گزرنا یہ بہتر نہیں ہے، اور جیسے جیسے دن گزرے گا ویسے ویسے شہادت کے جو واقعات ہیں، ان کے جو دلائل ہیں، وہ دلائل مٹتے چلے جائیں گے اور پھر ناقابل دسترس ہو جائیں گے، اور پھر باغی اس مدت میں اپنی قوت بڑھاتے چلے جائیں گے، اور ان کی پوزیشن اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ ان سے قصاص لینا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نقطۂ نظر تھا، اس نقطۂ نظر کو آج کے حالات میں اگر ہم دیکھیں اور اس کی تطبیق کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی دور رس نگاہ ان لوگوں کی بھی تھی۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنفسی جو مطالبہ تھا، اس مطالبے کی غیر آئینی ہونے کو انہوں نے نہیں کہا تھا کہ یہ مطالبہ غیر آئینی ہے، لیکن ان حضرات نے، ان مودودی جیسے لوگوں نے اس معاملے کی جو تصویر کشی کی ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نہ کرے، ان لوگوں نے مکمل طور پر گویا بغاوت کی تھی۔ مودودی کی عبارت دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہ انہیں کوئی حق نہ تھا کہ جس خلیفہ کے ہاتھ پر باقاعدہ آئینی طریقے پر بیعت ہو چکی تھی، اور ٹھیٹھ الفاظ دیکھیے گا، ٹھیٹھ جاہلیت قدیمہ کے طریقے پر یہ مطالبہ کرتے کہ قتل کے ملزموں کو عدالتی کارروائی کے بجائے مدعی قصاص کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ خود ان سے بدلہ لے۔ خلافت ملوکیہ صفحہ نمبر 125 سے 126۔ جبکہ یہ مطالبہ نہیں تھا کہ ان قاتلوں کو ان کے حوالے کیا جائے، بلکہ یہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ان کو قصاص ان کا لیا جائے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ گویا انہوں نے یہ کہنا چاہا ہے کہ ان لوگوں کا طرز عمل ٹھیٹھ جاہلیت پرستی پر مبنی تھا، ٹھیٹھ جاہلیت پرستی پر۔ یہ کس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں؟ ایک صحابی کے بارے میں نہیں، حضرت معاویہ کے بارے میں، عائشہ کے بارے میں، اور جتنے صحابہ ان کے ساتھ تھے ان تمام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ یہاں پر خود مودودی، یہ جاہل، اس کا باپ جاہل، اس کا پردادا جاہل، اس موقع پر امام مجدد الفسانی کی عبارت اس جواب میں، اس اعتراض کے جواب میں یا اس گستاخی کے جواب میں پیش کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر ایک بہت شاندار عبارت کہی ہے جو فارسی میں ہے۔ انہوں نے اپنے مکتوبات کے اندر 251 نمبر کے مکتوب میں یہ عبارت ذکر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے بھائی، حضرت معاویہ اس معاملے میں تنہا نہیں ہیں، بلکہ کم و بیش نصف صحابہ کرام اس معاملے میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ پس حضرت علی سے جن حضرات کی جنگ ہوئی، اگر وہ کافر یا فاسق ہوں تو آدھے دین سے جو ان حضرات کی تبلیغ کے راستے سے ہم تک پہنچا ہے، اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور اس امر کو تجویز نہیں کرے گا مگر وہ شخص
جو زندیق ہو، جس کا مقصد دین اسلام کو باطل قرار دینا ہو۔ اب مجدد الفسانی کی زبان میں یہ ٹھیٹھ جاہلیت کا فتنہ، ٹھیٹھ جاہلیت کی بات کہنے والے معاویہ کے بارے میں وہ خود کیا ہیں؟ مجدد الفسانی نے ایسے شخص کو زندیق قرار دیا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اور جنگ جمل کے سیاق میں اگر آئیے تو وہاں بھی معاملہ ایسے ہی ہے، اور انہوں نے اس سے بھی سخت الفاظ میں وہاں پر جملہ کہا ہے۔ جنگ جمل کے سیاق میں کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ غیر آئینی طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے فریق نے بجائے اس کے کہ وہ مدینہ جا کر اپنا مطالبہ پیش کرتا، جہاں خلیفہ اور مجرمین اور مقتول کے ورثاء سب موجود تھے اور عدالتی کارروائی کی جا سکتی تھی، انہوں نے بصرے کا رخ کیا اور فوج جمع کر کے خون عثمان کا بدلہ لینے کی کوشش کی، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ ایک خون کے بجائے 10,000 مزید خون ہوں اور مملکت کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ شریعت الہیہ تو درکنار، کسی آئین اور قانون کی روح سے بھی اسے جائز کارروائی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ خلافت و ملوکیت صفحہ نمبر 124 اور 25۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ باتیں کس کے بارے میں کہی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور معاویہ کے بارے میں، زبیر کے بارے میں، عبداللہ بن زبیر کے بارے میں، اس طرح کے لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ تو جی جی بالکل۔ تو یہاں پر جی 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 بارک اللہ فیکم۔ جی بات سمیٹ رہا ہوں اپنی۔ تو یہ جنگ جمل کے سیاق میں یہ جو مودودی کی عبارت ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری گویا ڈال دی کہ وہاں جا کر کے، آپ جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گئی ہوئی تھی، اور وہاں سے واپسی پر وہیں مکہ ہی کے اندر لوگوں نے ان کو روک دیا کہ حالات ایسے ایسے ہیں اور وہاں نہیں جانا مناسب ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے مشورے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے بصرہ کی طرف انہوں نے کوچ کیا، اور وہاں سارے صحابہ کرام جو تھے مکہ سے ان کے ساتھ گئے، اور وہاں پر سارا معاملہ ہوا۔ یہ صورتحال ایسی تھی کہ اس میں ممکن ہی نہیں تھا کہ مدینہ کے اندر آ کر کے اور کوئی کام کیا جا سکتا۔ مدینہ کے اندر آنے کا سیدھا مطلب یہ ہوتا کہ جس بات سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے تھے، جس بات سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے تھے، وہی معاملہ واقع ہوتا اور مدینہ میدان جنگ بن جاتا، اور یہ کوئی نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے اس کا جواب کئی شقوں میں دیا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے آپ کو میں چاہوں گا کہ خلافت و ملوکیت کے ردود میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، علماء کرام نے ان پر تفصیلی ردود کیے ہیں اور بتلایا ہے کہ کس طریقے سے مودودی نے ہر جگہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے اور صحابہ کرام کے مقام کو آلودہ کیا ہے، اور صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو انہوں نے سمجھا نہیں۔ ان کا معاملہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے کسی نے کہا تھا کہ ہم پیروی قیس نہ فرہاد کریں گے، ایک طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس سلسلے میں مودودی کی جو زبان ہے، اس کی بات، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مودودی کی زبان کے اندر چاشنی ہے، ادبیت ہے، اور اس ادبیت کے ناحیے سے ان کو لگتا ہے کہ جہاں جہاں وہ چاہیں عقیدے کا معاملہ ہو، وہاں وہاں وہ جذباتی طور پر اپنی باتیں پیش کر کے اور ڈنڈی مار لے جائیں گے، جس کے بارے میں کبھی کہتا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ ان کے ہاں جس طرح سے الفاظ کی بھرمار ہے اور جس طریقے سے چکنے چپڑے انداز میں انہوں نے اپنی باتیں کہنے کی کوشش کی ہیں، ایسے ہی کسی موقع کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ ملے تو حشر میں لے لوں زبان ناصح کی، عجیب چیز ہے یہ طول مدعا کے لیے۔ تو مودودی کا معاملہ یہ ہے، اور میں نے آپ سے ذکر کیا کہ مودودی کا جتنا بھی انداز ہے، یہ سبائیت کے فتنے کو جس طریقے سے مدلل طریقے سے پیش کرنے کی آخری کوشش کی جا سکتی تھی خلافت و ملوکیت میں اور اپنی دیگر کتابوں کے اندر، اور حدیث کے ناحیے سے بھی جو ان کا نقطہ نظر ہے، ان تمام میں انہوں نے اسی نقطہ نظر کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کی خطرناکی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کے مقام اور ان کی عظمت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زبانوں کو صحابہ کرام کے تعلق رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے کسی بھی قسم کی بری بات سے یا سب و شتم سے یا کسی بھی طنز و تعریض والے جملے سے ان کے تعلق سے استعمال کرنے سے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ رب العالمین مولانا مودودی کے تعلق سے جو تقصیرات ہوئیں، اللہ رب العالمین ان کی خطاؤں کو بھی معاف کرے، لیکن یہ ان کی خطائیں تھیں جو ان کے ساتھ گئیں، ان کے زمانے میں ہمارے علماء نے ان پر رد کیا تھا، اور آج بھی فرقہ مودودیہ کے لوگوں سے ہم یہی اپیل کرنا چاہیں گے کہ دیکھ لیں، اس بات کو ذہن رکھیں آپ
کہ مودودی کے ساتھ اپنا حشر کرنا چاہتے ہیں یا صحابہ کرام کے ساتھ اپنا حشر کرنا چاہتے ہیں، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اور مودودی، یا صحابہ کو چن لیں یا مودودی کو چن لیں۔ اگر فرقہ مودودیہ اس بات کی گہرائی کو اور اس کی حقیقت کو سمجھتا ہے تو اسے چاہیے کہ ہوش میں آ جائے اور اس طرح کی ناجائز چیزوں کے لیے مودودی کے حوالے سے وکیل صفائی بننا انہیں چاہیے کہ وہ چھوڑ دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔